کہ جی یہ ایک بیماری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بیچارے کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ ملامت ہے۔ میرا خیال ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں سال میں ایک دو دفعہ اس طرح کے کیس نہ ہو۔ خواتین میں بہت زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ ایڈلٹس میں یا ایلڈر پیپل میں جو بوڑھے ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ینگ پیپل میں، ینگ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ دس از ایبسلوٹلی اے رانگ ٹرم کہ ہم کہیں کسی کو ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ریئل میں ایک بیماری ہے جس کا انسان کے اعصاب کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ سب سے زیادہ فیمیل میں سیکنڈ اور تھرڈ جو ڈیکیڈ ہے اس میں ہوتا ہے۔ کبھی کنفلکٹ کے بعد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی گھر میں کوئی لڑائی ہوئی تو یہ مسئلہ ہوا، کہیں پہ خدا نخواستہ رشتے کا مسئلہ ہوا، یہ سمٹمز آ گئے، کوئی فوتگی ہوئی تو یہ علامتیں آ گئے، یا کوئی اور ایشو ہوا، فائنانشل لاس ہوا، تو کوئی بھی کنفلکٹ، کوئی بھی اسٹریسر اس کا پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جینیس لوگوں میں ہوتا ہے۔ گھر کے جینیس بچے کو پکڑے گا جو سب سے وہ کہیں کہ جی کلاس میں ٹاپر ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فنکشنل بچے کو جو سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا بچہ ہے اس کو ہو سکتا ہے۔ فیملی ممبرز کا بھی قصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آج میرے پاس آئے ٹھیک نہیں ہوا، کل دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے۔ ایک بندہ بچہ گھر میں بیمار ہو بار بار تو گھر والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اسپیشلی فیملی کے لیے تو بہت زیادہ، پیرنٹس کے لیے کہ یار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک ٹو انڈر پوڈ کاسٹ۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب آج ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی کامن چیز ہے، ایک بندہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، پرسن ٹو ایمرجنسی، تو وہ وہاں پر جا کے پروفیشنل چیکس پیشنٹ، وہ کہتے ہیں دس پرسن از پرفیکٹلی فائن، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لفظ کہتے ہیں کنورژن ہوا ہے، اس کو یا ہسٹیریا ہوا ہے، اینڈ موسٹلی اس کو کبھی کبھار جب نارمل روٹین میں ہاؤس ہولڈ میں یہ چیز خواتین کے ساتھ ہوتا ہے بہت زیادہ، سو یہ کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ دس از جسٹ ڈراما، یہ پاس آؤٹ ہونے کا کوئی ناٹک ہے۔ سو دس تھنگ ایکچولی ایگزسٹ، کنورژن کیا ہوتا ہے، کنورژن ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے ایک بیماری ہے جس کو شروع میں کچھ جو ارلی 90s میں اس کو لوگ ہسٹیریا بولتے تھے، پھر لوگوں نے دیکھا یہ اسٹگما ہے، نام چینج کیا انہوں نے، اس کو کنورژن، ڈسوسیٹیو کنورژن کا نام دیا، پھر بعد میں یہ سیڈو نیورولوجیکل سمپٹم ڈس آرڈر کے نام سے آج کل جو کتابوں میں یا کہ کلاسیفیکیشن ہے امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کا، APA جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کو سیڈو نیورولوجیکل سمپٹم ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ ہسٹیریا، کنورژن اور فنکشنل کہتے ہیں، فنکشنل ہے، اور یہی تاثر ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ڈرامہ ہے۔ دس از ایبسلوٹلی اے رانگ ٹرم کہ ہم کہیں کسی کو ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، ریئل میں ایک بیماری ہے جس کا انسان کے اعصاب کے ساتھ تعلق ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ 4 قسم سے ان کی علامتیں آتی ہیں، 4 اقسام کے۔ نمبر 1 ہو سکتا ہے مریض کو فٹس آ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، جھٹکے آ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے مریض جو بالکل بے ہوش ہے، ساکن ہے، کبھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں کبھی بند رہتی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈیڈ باڈی، بالکل نو مومنٹ ایٹ آل، آپ جتنا کوشش کریں بات کرنے کی، دیر از نو مومنٹ، نو رسپانس ایٹ آل۔ کبھی کبھی مریض آتا ہے کہ میرا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے یا سن ہے، اور سم ٹائمز ویری ریئرلی پیشنٹ کم ود جی میں بلائنڈ ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، نظر ختم ہو گئی اچانک، آل آف سڈن یو لوز یور ویژن۔ ان تمام مطلب یہ کہ ہر مریض کے اپنے سمپٹمز ہوتے ہیں، کوئی جس کو ہم ڈسوسیٹیو اسٹیوپر بولتے ہیں، اس کو جو بالکل ساکن ہو اور بے جان ہو اور ایسا لگے کہ بالکل انکانشیس ہے، یا کوئی کہے کہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، یا ویژن لاس ہو، یا ہیئرنگ لاس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 4-5، اور کچھ لوگ مکس پکچر کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پاؤں بھی کام نہ کر رہا ہو اور بے ہوشی کے علامتیں بھی ہوں اس کو۔ اکثر دے لینڈ ٹو اے ہاسپٹل، یو آر رائٹ، وہاں کہتے ہیں جی فنکشنل ہے، کچھ نہیں ہے، یو آر رائٹ۔ اس میں غلطی کسی حد تک ہمارے پروفیشنل کی بھی ہے، عوام کو اتنی آگہی نہیں ہے۔
ایسے مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں. ER میں جاؤ گے ہر تیسرا چوتھا مریض آئے گا یہی ہے, اور یہ سب سے زیادہ فیمیل میں سیکنڈ اور تھرڈ جو ڈیکیڈ ہے اس میں ہوتا ہے. اس کے کازز کی طرف اگر جائیں تو بہت سارے کازز ہیں. کبھی کنفلکٹ کے بعد ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی گھر میں کوئی لڑائی ہوئی تو یہ مسئلہ ہوا, کہیں پہ خدا نخواستہ رشتے کا مسئلہ ہوا یہ سمٹمز آ گئے, کوئی فوتگی ہوئی تو یہ علامتیں آ گئے, یا کوئی اور ایشو ہوا, فائنانشل لاس ہوا, تو کوئی بھی کنفلکٹ, کوئی بھی اسٹریسر اس کا پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جینیٹیکل انوالومنٹ, جینیٹیکل فیکٹرز میں نے جیسے کہا فیمیل میں سب سے زیادہ ہے اور ینگ فیمیل میں زیادہ ہے, اور لو سوشو اکانومک کلاس میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو لو سوشو اکانومک کلاس ہے اس میں سب سے زیادہ پریزنٹیشن زیادہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے ہم لوگ, لیکن ان میں زیادہ ہے. اور لوگ آتے ہیں ER میں لینڈ کرتے ہیں, ایک دو انجیکشن عام طور پہ IM انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی ڈرپ لگا کے بھیج دیتے ہیں گھر میں. مریض نیکسٹ ڈے ول لینڈ ٹو اندر ہاسپٹل کہ جی یہ تو دوبارہ وہی ہوا. وہی نیکسٹ ڈے وہ کسی کوئی فیتھ ہیلر کے پاس جائے گا, کوئی روحانی علاج کے لیے جائے گا. تو دے کیپ پرچیزنگ ڈاکٹر اینڈ فیتھ ہیلرز رننگ فرام کارنر ٹو کارنر کہ جی کہیں نہ کہیں دادرسی ہو جائے. ادھر جو ہے اکثر لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی ہماری طرف سے ایک کوتاہی کہیں, ایک پروفیشنل کی طرف سے کہ ہم لوگوں کو شاید اس حساب سے نہیں سمجھا پا رہے ہوتے ہیں, یا ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں, جلدی میں ہوتے ہیں, اور لوگ اسی لیے وہ بیچارہ خوار ہوتے جاتے ہیں. اور یہ بہت کامن بھی ہے, اور میرے خیال ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں سال میں ایک دو دفعہ اس طرح کے کیس نہ ہو. میں نے کہا خواتین میں بہت زیادہ ہے, مردوں میں بھی ہو سکتا ہے, ایون کہ ایڈلٹس میں یا ایلڈر پیپل میں جو بوڑھے ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے, لیکن موسٹلی ینگ پیپل میں, ینگ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. اور سب یہ ایک قسم کی ہماری بدبختی ہے کہ جس چیز کو ایک مینٹل النس ہے اس کو ہم بعض اوقات ہیں موسٹلی something I have experienced in my life. I have seen people suffering from that and the public surrounding that patient جو کہ already ایک vulnerable state میں کسی چیز پہ گر سکتا ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, اس کو نام دیا جاتا ہے جن نے پکڑا ہوا ہے, وہ پاگل ہو گیا ہے. How crucial is this کہ جو لوگ سراؤنڈنگ دیٹ پیشنٹ ہے وہ بیچارہ تو vulnerable state میں ہے. ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے, سوسائٹی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے, فیملی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے کہ وہ اس کو انویلیڈیٹ نہ کرے بلکہ ویلیڈیٹ کرے, اکنالج کرے, اس کو آبجیکٹیفائی نہ کرے, اس کو کوشچن نہ کرے, بلکہ اس کو ایک سولوشن کی طرف لے آتا ہے. ایز اے سوسائٹی, ایز اے فیملی, what's our responsibilities toward these individuals? دیکھو یہ وہ انڈیویجول نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کے بیمار ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے یا ہم اس کو اسٹگمیٹائز کریں. دے آر نارمل پیپل لائک اس. یہ آج آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. دے آر ایبسلوٹلی نارمل پیپل. دے آر ورکنگ, دے آر ایبسلوٹلی آئی کین سے ود نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک بیماری ہے جو وقفوں میں آ جاتی ہے, اس وقت اس کو علامتوں کو سنبھالنا یا سمجھنا یا علاج کرنا ضروری ہے. یہ تو ہماری, میں کہوں کہ لا علمی کہیں یا کہ جو باعث سوشل بائسنس کہیں یا کوگنیٹیو بائس کہیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ تو سم تھنگ کہ یہ خود سے کر رہا ہے بندہ, ایسا گھر والوں کے ذہن میں تو یہی آئے گا. اور اکثر یہ ہے کہ پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز میں کنفلکٹس ہیں, کوئی کہیں پہ کوئی دشواری آ گئی, کہیں پہ کوئی مشکل آ گیا تو یہ بیماری آ جاتی ہے, تو لوگ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا تو لہٰذا زیادہ لفٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یا اگر زیادہ مریض سمٹم کے ساتھ آ جائے تو ہم اس کو پھر اسٹگمیٹائز یا کوئی اس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں سب کو ایز اے گورنمنٹ, ایز اے پبلک, ایز اے پروفیشنل, سب کو اکٹھے ہو کے کہ جی یہ ایک بیماری ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بیچارے کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ ملامت ہے, میں بے ہوش ہو سکتا ہوں. لیکن اس میں ایک چیز بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامعین مس گائیڈ نہ ہوں. اگر کوئی بے ہوش ہے, سب سے پہلے بے ہوشی کے جو آرگینک کاز ہیں ان کو ڈھونڈنا ضروری ہے کہ یہ بے ہوشی کوئی ریئل معنوں میں تو نہیں ہے, کوئی میننجائٹس تو نہیں ہے, کوئی شوگر کی کمی تو نہیں ہے, کوئی سالٹ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, انفیکشن تو نہیں ہے, کوئی ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے. وہ تمام چیزیں جب رول آؤٹ ہو جاتی ہیں تب جا کے اس کا علاج بالکل 4 باتوں میں ہے.
آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے، میں کہوں گا کہ ویلیڈیشن آف دا سمٹم، جس طرح آپ نے کہا ایکنالجمنٹ کہ جی جینین ڈیزیز ہے اور یہ علامتیں ہیں، ری ایشورنس، اور تیسرا جو ہے اگر کبھی اکثر مریض جو ہے ڈپریشن یا انزائٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہلکی پھلکی ہم دوائی بھی دے دیتے ہیں، مریض کے سمٹمز کافی بہتر ہوتے ہیں۔ تیسرا کاؤنسلنگ آف دا فیملی ممبرز، فیملی ممبرز کا بھی قصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آج میرے پاس آئے ٹھیک نہیں ہوا، کل دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے۔ ایک بندہ بچہ گھر میں بیمار ہو بار بار تو گھر والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اسپیشلی فیملی کے لیے تو بہت زیادہ، پیرنٹس کے لیے کہ یار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہ بیچارہ پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مریض آتے ہیں کہتے ہیں فلان جگہ گئے، اس نے کہا اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو۔ ایک بیماری ہے جس کو علاج کرنے کے لیے 100 روپے کی ضرورت ہے اور لاکھوں خرچہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہے۔ اور البتہ یہ ایک بیماری ہے، یہ بہت کامن ہے اور ہمارے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کنورژن، اب اکثر کوئی کنورژن کہے، کوئی ہسٹیریا کہے، کوئی سیرو نیورولوجیکل سمپٹم ڈس آرڈر کہے، کوئی فنکشنل کہے، یہ آل آر سیم موسٹلی۔ مس انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے، کہیں پہ آپ کی ترجمہ مختلف ہو، میرا مختلف ہو انڈرسٹینڈنگ، لیکن آل آر سیم۔ اور یہ بیمار لوگ ہوتے ہیں اور دے آر ایبسولوٹلی نارمل، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ اس طرح کے مریض ہو گئے کہ آپ کہیں کہ یہ کام سے گئے، دے آر ٹوٹلی یہ۔ اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ بتا دوں، سب سے زیادہ جینیس لوگوں میں ہوتا ہے، گھر کے جینیس بچے کو پکڑے گا جو سب سے وہ کہیں کہ جی کلاس میں ٹاپر ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فنکشنل بچے کو جو سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا بچہ ہے اس کو ہو سکتا ہے۔ تو یو رائٹ، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور علاج ہے اور اچھا علاج ہے، آسان علاج ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں، ایمرجنسی میں ہمارا انفارچونیٹلی اسٹاف ٹرینڈ نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارہ آپ سمجھتے ہیں ایک ویشیس سائیکل میں گھومتے رہتے ہیں، ڈاکٹر اور ہیلر کے چکروں میں لاکھوں لوگ پیسے ضائع کر کے آتے ہیں اور آخر میں ہاتھ میں کچھ نہیں آتا جب تک آپ اس کو 2 لفظ نہ کہیں، اور وہ لفظ 5 منٹ کے ہیں کہ ریشور کرو مریض کو، ایکنالج کرو، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے مریض اور فیملی دونوں کو کہ جی یہ بیماری ہے اور یہ علامتیں، یہ چیزیں ہیں۔ موسٹلی لوگ سمجھ جاتے ہیں، وہ پھر ٹھیک بھی ہوتے ہیں، 100% ریکوری ہے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایسی چیزیں جو ان انڈیویجول کو جو کنورژن سے گزر رہے ہیں ان کو کیا ایسی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے؟ دے شوڈ ناٹ لائک بی سبجیکٹڈ ٹو ا ہارمفل تھنگ، جو بچ پائے، کیونکہ وہ فٹس وغیرہ میں when they're unconscious تو کہیں پر گر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ واحد بیماری ہے جب ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اوائڈ نہ کرو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض جب اس طرح کا ہوتا ہے 4-5 فیملی ممبرز نے گارڈ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے، کوئی کسی نے ہاتھ سے پکڑا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم کہتے ہیں، ان کو ہماری زبان میں بولتے ہیں ری انفورسنگ ایجنٹس، وہ ری انفورس کرتے ہیں بیماری کو۔ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ جی کوئی اس مریض کی مدد کرے، لیکن اس طرح جو ہم کر رہے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے سر پکڑا کہ کوئی اس کے کنگھی، بال کنگھی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی unnecessary آپ اس کو جو اٹینشن دے رہے ہیں، اٹ ول بوسٹ اپ دس پیشنٹ۔ آئی تھنک آئی کین سے کہ جو کنٹینیوٹی آف ڈیزیز ہے اٹ ول فردر پرولانگ۔ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ دوسرا یہ کہ ایسے مریض کو کہتے ہیں کہ یار یہ بے ہوش ہوا ہے تو ہم اس کو بازار نہیں بھیجیں گے، اس کو کام پہ مت بھیجو بے ہوش ہوگا، تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اس کو کام پہ بھی بھیجو، اس کو دکان پہ بھی بھیجو، اس کو اسکول پہ بھی بھیجو، یہ جہاں بے ہوش ہو نو ایشو، اٹھا کے گھر لے آئیں واپس، کیونکہ یہ ڈینجرس ڈیزیز نہیں ہے۔ ایک اور ویڈیو ہم نے بنایا ہے جس میں ہمارے سامعین اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا کہ کچھ بیماریاں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتی ہیں یا کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا، جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ ایپلیپسی جو مرگی ہے وتھ کنورژن۔ وہ ہمارا ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیں، پتہ چلے گا کنورژن کیا ہے اور ایپلیپسی کیا ہے اور کیسے ڈفرینشیٹ۔ اکثر کنفیوژن یہی ہوتا ہے، جب مریض آتا ہے بے ہوش ہے یا کہ جرکس آ رہے ہیں، فٹس آ رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مرگی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں لوگوں کو اپنے کو بتا چکے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ کنورژن فرام ایپلیپسی۔ ایپلیپسی از اے ڈینجرس ڈیزیز، ادھر بہت سارے پرہیز ہیں، بہت سارے چیزیں آپ کو پرہیز کرنی، یہاں پہ نہیں۔ ری انفورسنگ، اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ ویل چیئر پہ ہیں، اگر واش روم جانا بھی والدین جو ہے مدد کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں لیٹ ہر گو، بھائی ہر سیلف خود کرنے دو۔
وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, مدد چاہیے, ہم کہتے ہیں نو مدد, بالکل یو کین ڈو اٹ. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکریج کریں کہ جی ریزیوم یور ٹاسک وٹ یو آر اوائڈنگ, ڈو اٹ اگین. گھر میں جائے گا, کوئی صابن دے رہا ہے, کوئی چمچ میں کھانا دے رہا ہے, آل دیز آر روبش, شوڈ بی اسٹاپ. ہاں البتہ کوئی مریض بیمار ہے, کوئی اور سمٹم ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ اس کو چھوڑ دیں, مدد کریں لیکن ایک لمیٹیشن میں. ٹرائی ٹو انکریج دا پیشنٹ کہ وہ خود اپنا کھانا کھائے, خود بال بنائے, کنگھی کرے, خود صفائی ستھرائی کرے, خود اپنے کپڑے چینج کرے, خود اپنے زندگی کے معاملات کرے. کہ کوئی جاب پہ ہے تو جاب نہ چھوڑے, جاب پہ کوشش کریں, اسکول میں ہے تو اسکول نہ چھوڑے. اکثر ہفتے ہفتے اسکول چھوڑ دیتے ہیں بچہ کہ ایک دفعہ بے ہوش ہوا اسکول میں. اگر بے ہوشی کو کوئی اور وجہ ہے تو دیٹس اوکے. اگر بے ہوشی کنورژن کی وجہ ہے, نیکسٹ ڈے اس کو اسکول بھیج دیں, تاکہ ادروائز یہ کیا ہوگا, ری انفورسنگ فیکٹر شروع ہوگا, وہ مزید بڑھتا جائے گا, مزید بڑھتا جائے گا, جو بچے کے لیے نقصان دہ ہے.